फ़लस्तीन पे होने वाले जुल्म देखकर पूरी दुनिया तिलमिला उठी है और जहां हम मैसिव प्रोटेस्ट्स देख रहे थे, वहीं पे जो पूरी दुनिया के बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, कलाकार हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं, वो भी पीछे नहीं हटे और अपना मौक़िफ़ दिया फ़लस्तीन के सपोर्ट में, और साथ ही साथ आईना दिखाया इसराइल को और अपनी गवर्नमेंट्स को कि कैसे इसराइल को फ़ंड करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। लेकिन फिर इन ट्वीट्स को भी डिलीट कर दिया गया, इन मौक़िफ़ को भी बदल दिया गया, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इसराइल का कितना इन्फ्लुएंस है या इसराइल कितनी बड़ी डीप पॉकेट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से सेलिब्रिटीज़ थे पूरी दुनिया से, ख़ासकर अमेरिका से, जिन्होंने इस सारे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, लेकिन फिर उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके साथ क्या हुआ या उनका कैसे मौक़िफ़ तब्दील कर दिया गया। सबसे पहले तो हम आते हैं हदीद सिस्टर्स पे। बहुत फेमस हैं, जीजी हदीद हैं और बेला हदीद हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा, ख़ासकर बेला हदीद ने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, ख़ुद प्रोटेस्ट्स में भी शामिल हुई और उसके बाद इन्होंने एक पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने कहा कि पीस और कोएग्जिस्टेंस दोनों ममालिक के लिए, साथ साथ दोनों ममालिक के फ़्लैग लगाए। इस सब करने के बाद उन पे इतनी शदीद तनकीद की गई कि एक तो उनको वो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, दूसरा जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि वो फ़लस्तीन के सारे जो मसला है उसके अंदर शरीक क्यों हो रही हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओपनली कहा कि मैं फ़लस्तीनी हूँ, मेरे बाप का ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है, मैं प्राउड हूँ कि मैं फ़लस्तीनी हूँ और मैं इस कॉज़ को लेके आगे चलूँगी, जिसके उनको कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी बहन की। जीजी हदीद जो हैं वो पाकिस्तान में भी काफ़ी फेमस हैं, मोस्टली बिकॉज़ वो ज़ैन मलिक के साथ एसोसिएटेड हैं। जीजी ने भी सपोर्ट ज़ाहिर किया फ़लस्तीन कॉज़ के लिए और कहा कि वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं और उन पे मज़ालिम जो है वो कम कर देने चाहिए। लेकिन इसके आउटकम में ये हुआ कि इन दोनों बहनों के साथ जो इंटरनेशनल ब्रांड्स एसोसिएटेड थे, उन्होंने इनको कंडेम करना शुरू कर दिया। डियोर फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे ऊपर आया कि वो अब इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं। लीडिंग ऑन आपको बता दें कि दुआ लिपा बहुत फेमस सिंगर हैं और पूरी दुनिया में उनके गाने सुने जाते हैं। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया और कॉल आउट किया यूएस की गवर्नमेंट को, जिसके बदले में हमने देखा कि उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए और एक बड़े न्यूज़पेपर ने इन तीनों की तस्वीर लगा के, हम आपको जैसे दिखा रहे हैं, इनके ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि ये हमास के ज़रिए एक नया जेनोसाइड कराना चाह रहे हैं, नया हॉलोकास्ट कराना चाह रहे हैं। इन पे हॉलोकास्ट कराने तक का इल्ज़ाम लगा दिया गया, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम जो इन तीनों को फेस करना पड़ा और उसके बाद फिर इनकी तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आए, लेकिन ऑब्वियसली वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते। फिर हम आपको बताएंगे एक बड़ा अच्छी जो हमें बात नज़र आई थी, वो मार्क रफलो की तरफ से नज़र आई थी। मार्क रफलो, जिनको कॉमनली लोग एज हल्क जानते हैं, एवेंजर्स मूवीज़ देखने वाले बहुत पसंद करते हैं मार्क रफलो को, और मार्क रफलो ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, सिर्फ एक ट्वीट नहीं की पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत करीब हूँ बहुत सारे फ़लस्तीनियों से और मैं उनकी कहानियाँ सुन के इस चीज़ की मुझे रियलाइजेशन हुई है कि जो उनके साथ हो रहा है वो एक जेनोसाइड है। उसके बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट की जो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा 1500 पैलेस्टीनियंस फेस एक्सपल्शन इन जेरूसलम, 200 protesters have been injured, 9 children have been killed, sanctions on South Africa helped free its black people, it's time for sanctions on Israel to free Palestine, join the cause। अब ये इन्होंने पूरी कैंपेन की बात की कि जिस तरह एपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में और जो ब्लैक्स थे साउथ अफ्रीका के, उनके साथ जो सलूक किया जाता था उस पर प्रोटेस्ट किया गया, साउथ अफ्रीका पे सैंक्शंस लगे, जिसकी वजह से फिर उनको दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल हुकूक मिल सके। इसी तरह अब हमें ज़रूरत है कि इसराइल पे सैंक्शंस लगाएं ताकि फ़लस्तीन को फ्री कर दिया जा सके। ये एक बहुत इम्प्रेसिव कैंपेन थी उनकी तरफ से, लेकिन आप देखें कुछ दिनों बाद उनका स्टांस बदल जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपना स्टांस बदल लें। और उनकी अगली अभी कुछ घंटों पहले की ट्वीट क्या है, वो कहते हैं कि आई हैव रिफ्लेक्टेड एंड वांटेड टू अपोलोजाइज़, अपनी पोस्ट के लिए अपोलोजाइज़ कर रहे हैं
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسرائیل کی طرف سے جینوسائڈ نہیں کمٹ ہو رہی، میری انفارمیشن ایکوریٹ نہیں تھی، میرے کمنٹس کو جو ہے وہ اینٹی سیمیٹزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، اور میں معافی چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کی میں نے فیلنگس کو ہرٹ کیا ہے۔ فوراً بدل گیا، فوراً نہیں بلکہ سارے کانفلکٹ کے بعد 11-12 دن کا یہ جو پورا پیریڈ چلا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارک رفلو نے بھی اپنا سٹانس چینج کر لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بہت سارے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں سیلیبریٹیز جنہوں نے کیا ٹویٹس کی جن کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ پیرس ہلٹن مشہور ماڈل ہیں، انفلوئنسر ہیں، پیرس ہلٹن نے بھی سپورٹ میں ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا "دس ہرٹس مائی ہارٹ، no one should live in fear, my heart goes out to the little girl and other children around her"۔ میرا دل ٹوٹتا ہے اس بات سے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بچی 10 سال کی بچی جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس طرح کے خوف میں نہ ان کو جینا چاہیے، نہ ان کے اراؤنڈ کسی بھی بچے کو اس خوف کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا لو اور پریئرز بھی بھیجی ایک اور ٹویٹ میں، اور یہ دونوں ٹویٹس بعد میں ڈیلیٹ کر دی گئیں۔ اتنا زیادہ اسٹرانگر پریشر ہم دیکھ رہے ہیں سیلیبریٹیز میں جو آ رہے ہیں سپورٹ میں فلسطین کے، کہ ان کو بھی پھر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ زین ملک خیر بہت پروکلیمڈ ہے کہ وہ پیلسٹائن کاز کے لیے پہلے بات کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ زین ملک لکھتے ہیں کہ "I stand with Palestinian people, my heart aches for families who have lost their loved ones"۔ آگے وہ بچوں کے اوپر مظالم ہونے کی، ان کو آرفنڈ ہوتے دیکھنے کی بات کرتے ہیں کہ اس چیز پہ ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، "We must stand with پیلسٹینینز"، اور ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں آواز اٹھانا لازم ہے۔ اس ٹویٹ پہ بھی بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن زین نے اپنی ٹویٹ بالکل بھی واپس نہیں لی۔ اسی طرح ڈی جے خالد از ویری فیمس ان امیریکا اینڈ تھرو آؤٹ دی ورلڈ۔ ڈی جے خالد اپنی ٹویٹ کرتے ہیں، اپنی انسٹاگرام پہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور اس پوسٹ میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کو۔ وہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو دکھاتے ہوئے ان کے لیے لائٹس اینڈ لو اینڈ پریئر بھیج رہے ہیں اپنے کاز کو بتانے کے لیے۔ اسی طرح انفلوئنسر ہیں بہت زیادہ اسٹرانگ انفلوئنسر سیمون، انہوں نے بھی اپنے اس بارے میں پروٹیسٹ رجسٹر کرایا، اور خاص کر انہوں نے اس بارے میں ٹویٹ کی اور لوگوں سے انٹرویوز بھی کیے کہ وہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ 66 پیلسٹینین کڈس کو مار دیا جاتا ہے، وہ کیسے دنیا کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے۔ وائیولا ڈیوس بہت فیمس ایکٹریس ہیں، امریکن ایکٹریس ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں آواز اٹھائی اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرایا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو یو کے بڑے فیمس ایکٹرز ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ ول پالٹر از ون آف دیم۔ ول پالٹر اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آئے فور فرنٹ پہ کہ ہم کیونکہ ان کو فنڈنگ بھیج رہے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری آتی ہے، جو سب ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری گورنمنٹ ہے، تو آئی کنڈیم مائی اون گورنمنٹ۔ وہ اپنی گورنمنٹ کو کنڈیم کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بہت سارے سیلیبریٹیز تھے جنہوں نے اپنا نیوٹرل سٹانس دیا، جو کہ اس وقت غلط ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، اور یہ کہنا کہ اسرائیل کے لیے بھی پریئرز اور اسرائیل کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ ظلم ختم ہو، یہ غلط ہے۔ تو اس وجہ سے گیل گڈوٹ، جن کو ونڈر وومن کے طور پہ زیادہ جانا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے فلسطین اور اسرائیل دونوں کی بات کی اور کہا کہ میرا ملک اس وقت جنگ کی حالت میں ہے۔ انہیں کرٹیسزم فیس کرنا پڑا کہ آپ کا ملک جنگ کی حالت میں نہیں ہے، آپ نے، اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے اور جنگ مسلط کی ہے فلسطینیوں پہ، ان کی جگہ ان سے چھیننے کے بعد۔ پھر ریانا کی طرف سے ایک ٹویٹ آتی ہے اور ریانا بھی کہتی ہیں کہ دونوں طرف کے لوگوں کو پیس دیکھنا چاہیے، دونوں طرف کے بچے نہیں مرنے چاہیے، جس پہ ان کو بیک لیش دیکھنا پڑتا ہے دنیا کی طرف سے کہ دونوں طرف سے آپ کا مراد کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کا وہ حال ہے ہی نہیں، تو آپ کس طریقے سے دونوں کو ایک جگہ پہ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ زیادہ مزے کی بات یا زیادہ امپریسو بات یہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹ اس وقت، جو امریکن پارلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیٹڈ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن پارلیمنٹیرینز نے بھی اس بارے میں آواز اٹھائی اور ان کو کیا آگے سے آؤٹ کم ملا ہے۔ سب سے پہلے تو رشیدہ تلیب کے بارے میں
آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے انسیسٹرز جو ہیں وہ فلسطینی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے جب بچوں کی اموات ہونا شروع ہوئی تو ریڈ آؤٹ کیا کہ کون کون سے بچے فوت ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کون سی اٹراسٹیز ہوئی ہیں، اور وہ وہاں کھڑے ہو کر رو پڑی. ان سے برداشت نہیں ہوئی وہ تکلیف. پھر ان کے سپورٹ میں فردر ہم نے دیکھا کہ کانگریس مین بھی آئے، ریپبلکنز بھی آئے. اس میں جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں، اینڈ شی از نو لیس دین اے سیلیبریٹی، جب میں آپ کو بتاؤں تو سب سے زیادہ آگے جو نظر آئیں وہ تھیں الیگزینڈریا کی اپنی جو شناخت ہے وہ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے. وہ ہر ایشو کے بارے میں بہت زیادہ ووکل رہتی ہیں، اور انہوں نے پھر للکارا کھڑے ہو کے یو ایس کی گورنمنٹ کو کہ ہم حصے دار ہیں، ہم ان کو 3.8 بلین دے رہے ہیں ڈیفنس کے طور پر، اور یہ سارا پیسہ ان بیچارے مظلوم بچوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، فلسطین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جن کی ساری زندگی جو ہے اس پریکٹس میں گزر گئی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو میزائلز کے دھماکوں سے محفوظ رکھنا ہے، جن کا کوئی دن فیئر کے بغیر نہیں گزرتا. انہوں نے ایک بڑی مستند اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسپیچ دی اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت بروٹلی جو یو ایس کی گورنمنٹ ہے، امریکن گورنمنٹ ہے، اس کو آئینہ دکھایا کہ یہ ہماری غلطی ہے اور ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. ہماری ساری اس رپورٹ سے ایک بات بہت واضح ہے کہ لوگ اندھے بہرے نہیں ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ فلسطین پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کلیم کہ ایٹراسٹیز کے ہونے کے بعد، آواز اٹھانے کے بعد لوگوں کی آواز دبا دی جاتی ہے، یہ کلیم بھی اب واضح ہو گیا ہے. جس طریقے سے لوگوں نے اپنی ٹویٹس کو ڈیلیٹ کیا ہے، جس طریقے سے لوگوں نے اپنے سٹانس بدلے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پہ ایمنس پریشر ہے، اور اس ایمنس پریشر کو بیئر نہ کرتے ہوئے وہ اس چیز کے لیے مجبور ہوئے ہیں کہ وہ ان ٹویٹس کو، ان سارے بیانات کو واپس لیں. یہ ثابت کرتا ہے پاکستان کے اس کلیم کو، پاکستان کے اس پوزیشن کو کہ میڈیا کو، انٹرٹینرز کو، آل اوور انڈسٹریز کو اسرائیل مینیپولیٹ کر رہا ہے، خاص کر اپنی فائنینشیل ڈومینیشن کی وجہ سے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ فلسطین کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ خاص کر کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں. دنیا میں بڑی ڈیولپمنٹس کے بارے میں جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.